کیا تقسیم کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا قطرہ پانی کا ایک ذرہ ایک تل کے برابر کوئی کھانے کی جو چیز ہے وہ بھی، تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے حضور علیہ السلام کے طفیل، وہ نور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ تو نور جو ہے وہ بھی اگر ہمیں ملتا ہے تو حضور علیہ السلام کے طفیل۔ سبحان اللہ جی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اب حضور علیہ السلام کے طفیل جو اعزازات ملے تو وہ نور بھی ہوا اور بھی اعزازات ہیں۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرتے چلیں کہ مومن کون ہے۔ سارے اعزازات جو مومن کو مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مومن ہے تو ہے کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا آپ مومن اس وقت ہوں گے جب آپ مجھ سے پیار کرو گے۔ پیار کتنا کا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، ماں باپ اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اور فرمایا اس وقت تک بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو، ارادات کو، مرضیوں کو اس قانون کے تابع نہ کر دو جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا۔ اب دوسری شرط یہ ہے، تو اب ایک ہم نے اپنے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کو جگہ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اعزاز کیا دے رہے؟ فرمایا لا یسعی فی السماء ولا فی الارض ولکن یسعی فی قلب عبد مومن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو اب یوں سمجھیے کہ جس دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہے وہی دل میرا گھر ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو گھر بنا دیا۔ دوسرا پہلو ہے جسے اطاعت کہا جائے کہ اس قانون کے تابع اپنی خواہشات کرو جو میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف، تو اس سے اطاعت کا پہلو نظر آتا ہے۔ تو اسے کیا ملے گا جو اطاعت کرے گا؟ تو حق سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، پیار آ گیا، مجھے پیار آ گیا تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور فرمایا مجھے پیار آ گیا تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ یعنی محبت کے لیے پیدا کیے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
إلا ليعبدون أي ليعرفوا. انسانوں کو جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے یا معرفت اور پہچان کے لیے، محبت کے لیے. یہ تھا مقصد ہماری پیدائش کا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے مہنگا سودا جو ہے مومن کے لیے وہ ہے اللہ کی محبت کا حصول. سب سے مہنگا. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آپ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سچ کہہ رہا ہے کہ تجھے واقعی اللہ سے پیار ہے؟ جی مجھے اللہ سے پیار ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر انتظار کرو، ابھی آپ پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، بیماریاں ٹوٹ پڑیں گی، مشکلات آپ پر ٹوٹ پڑیں گی. اب انتظار کرو، آپ کرو اللہ سے محبت، پھر آپ ایسے ہی سکون سے زندگی گزارو. یہ کبھی نہیں ہوگا. تو فرمایا الدنیا دار المحن، دنیا جو ہے یہ امتحانوں کا گھر ہے. بس اب آپ پر امتحانوں کی بارش ہوگی، اب پھر تیار ہو جاؤ. اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، مجھے آپ سے بہت پیار ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ بالکل سچ کہہ رہا ہے. تو فرمایا بھوک کا انتظار. آپ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ میں کبھی سیر ہو کے روٹی کھاؤں گا. اب بھوک جو ہے آپ پر ابھی ابھی آئی آپ پر، اگر تو سچا ہے تو. نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جس کو آزمائش میں ڈالا گیا، عوام الناس سے بڑھ کر اولیاء کرام، ان سے بڑھ کر انبیاء کرام، اور فرمائے سب سے زیادہ جس پر آزمائش ڈالی گئی وہ میری ذات ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے بارے فرمایا وہ میری ذات. تو عزیز و دوستو، حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سلوک و جذبے کی کیفیت ان منازل کو طے کرتے کرتے آخری نقطہ پر پہنچے جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ محب بننا چاہتے ہیں یا محبوب بننا چاہتے ہیں. تو حق سبحانہ و تعالی نے آپ کو فرمایا کہ تو محب بنتا ہے یا محبوب. یا اللہ مجھے کیا خبر. تو فرمایا ایسا کرو فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں نام کا ایک بندہ ہے، اس سے مشورہ کرو. تو حضرت تشریف لے گئے. اب اس کا پوچھ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کس کا نام پوچھ رہے ہیں. وہ تو اس قدر یعنی مزاج کا بھی اعمال کا بھی پراگندہ انسان ہے کہ آپ تو اچھے آدمی، نیک آدمی، مشبہ شکل، آپ کس کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. جب وہاں گئے وہ بھٹیار تھا، یہ جو دانے وغیرہ بھونتے ہیں، جب اسے دیکھا واقعی ان کی بات تو سامنے آ گئی کہ اس میں کیا ہوگا، میں اس کے پر، لیکن اللہ کا حکم ہے. تو وہ حضرت جو ہی سامنے ہوئے تو اس نے کہا السلام علیکم یا نظام الدین. حیران ہو گئے، باقی اللہ تعالیٰ نے تو اچھی جگہ بھیجا، یہ خوب مشورہ دے گا. تو کہنے لگے کہ آج نہیں، آپ جس کام کے لیے نا کل آ جائیں. کل جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے.
لوگوں سے پوچھا وہ فوت تو ہو گیا، میں اس کی قبر نہ کسی نے جنازہ پڑھا، نہ کسی نے اسے کفن دیا، نہ کسی نے دفن کیا، وہ کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوا۔ وہاں گئے تو واقعی عجب، اللہ نے مجھے اس کے پاس بھیجا، اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے، لوگوں کے نظروں میں کیا اس کا کیا مقام ہے؟ تو السلام علیکم فرمایا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا بس میں یہی کچھ بتانا چاہتا تھا، اگر محب بنو گے تو یہی حال ہوگا، اللہ محبوب بنو مزے کرو گے۔ اب ان کا نام جب لیا جاتا ہے تو نظام الدین محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک آدمی سے گزر ہوا، دیکھا تو سارا جسم جو ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا، صرف دل بچا ہوا ہے اور زبان بچی، سارا جسم جو ہے بس ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر کہ بھئی یہ تو ابھی مرنے والا ہی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا آپ کا کیا حال ہے؟ بس جو ہی اس نے یہ سنا کہ کیا حال ہے تو بس اللہ کی تعریف جو شروع کی، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس حال میں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو آپ نے اب بھانپ گئے کہ یہ ابھی مرنے والا ہے۔ فرمایا دنیا میں رہ کر تیری کوئی خواہش بھی ہے؟ ہاں جی، ایک خواہش تو یہ ہے، اللہ کا ایک نبی ہے جو اللہ کا دوست ہے، جس کا نام حضرت موسیٰ ہے، ساری زندگی میں تڑپتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، یا اللہ اپنے دوست کی زیارت تو کرا دے۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی تھی، بڑا خوش ہوا، اور کچھ حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا، یعنی یہ دوسری خواہش یہ تھی۔ اب پانی ایسا تو نہیں ملا کرتا تھا، جاؤ ہر نلکے پہ چلے جاؤ، کسی پمپ کے پاس سے پمپ کے قریب چلے جاؤ، پانی بھر کے آ جاؤ۔ پانی کی تلاش میں جب نکلے تو تھوڑا سا وقت لگ گیا، جب واپس آئے تو کیا دیکھا یہ کہ جنگل کے جانور ہیں، کسی کے منہ میں اس کا ہاتھ ہے، کسی کے منہ میں اس کی ٹانگ ہے، ٹکڑے پوش۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی بھی تھے، بڑے تگڑے بندے تھے، انہوں نے ہمت کر کے سارے جانوروں سے اعضاء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، یا اللہ میں نے اس جیسا آپ سے محبت کرنے والا تو دیکھا ہی نہیں، جو آپ کی محبت کا دم بھر رہا تھا، اور اس حال میں یہ عجب بات ہے، اپنے دوستوں سے بھی یہی حال کیا جاتا ہے، دوستوں سے یہی کچھ کیا جاتا ہے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہم نے فرمایا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں اس سے پیار کرتا تھا، یہ میرا دوست تھا، میں اس کا دوست۔ بات کچھ اور ہے، دوست ہو میرا، پانی مانگے موسیٰ سے، اللہ اکبر، میری محبت نے برداشت نہیں کیا۔ تو عزیز و دوستو، آزاد اولا ایک حماد الملک ایک گورنر تھا اپنے کسی علاقے کا، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تیرے پاس خزانہ ہے تو تو شاہی خزانے میں جمع کرا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا ذاتی ہے، نہ کہ حکومت کی طرف سے مجھے ملا، تو میں جو یہ میرا اپنا ذاتی ہے۔ اس کے پاس 40 لوگ تھے معتمد اس کے، جس پر اسے بہت زیادہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ وہ شہر میں رہنے والے لوگ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، شہر والوں کو یہ حکم تھا کہ یہ 40 لوگ جو ہیں
جس کی دکان پہ چلے جائیں، جو کچھ یہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، کھانا چاہیں کھا لیں، کسی نے ان کے ہاتھ کو نہیں روکا۔ رہا ان کا جو خرچ ہے، جو کچھ اس نے اٹھایا، وہ میرے پاس سے آ کے لے لیں، یہ جو بھی چاہیں لے لیں۔ تو بڑے مزے سے گزار رہے تھے، کبھی کہیں بیٹھے کبھی کہیں۔ ایک خام فقیر صوفی، اپنے آپ کو اللہ کا عاشق کہنے والا، میری کرے تو کہنے لگا، اے اللہ، وہ غلام ہیں عماد الملک کے، میں غلام ہوں آپ کا، ان کو بھی دیکھو اور مجھے بھی دیکھو۔ میرا جوتا نہیں، میرا کپڑا نہیں، مجھے کھانا پینا نہیں۔ آخر میں کہا کہ اگر رزاقی سیکھنی ہے تو عماد الملک سے سیکھ، اللہ سے کہا۔ بات ہوتی رہی، بادشاہ نے چڑھائی کی کہ عماد الملک کو گرفتار کر کے لاؤ اور اس کا خزانہ جو ہے وہ بھی لے کے آؤ۔ اب وہ خزانے سمیت چھپ گیا، خزانے سمیت چھپ گیا۔ یہ سب 40 لوگ ہاتھ آ گئے، سب نے کہا کہ سارا کچھ ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو ان کے متعلق سارا کا سارا پتہ ہے۔